بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر تضادات پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد پائی جاتی ہے۔ اگر سیاہ ہے تو اس کے مقابلے میں سفیدی بھی ہے، اگر اندھیرا ہے تو اس کے مقابلے میں اجالا بھی ہے، اگر خزاں ہے تو بہار بھی ہے، پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں، اسی طرح اگر دن ہے تو رات بھی ہے، اور آگے اگر سچائی ہے تو جھوٹ بھی ہے، اگر ایماندار لوگ ہیں تو بے ایماندار لوگ بھی ہیں، اگر مسلمان ہیں تو غیر مسلمان بھی ہیں، اسی طرح اگر جاہل ہیں تو عالم بھی ہیں، اور کسی چیز کی صحیح بارے میں اس کی جانکاری، اس کی پہچان، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے مقابل ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے عربی کا، تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزوں کی قدر و قیمت، چیزوں کی پہچان اس کے اپوزٹ، اس کے ضد سے ہوا کرتی ہے۔ اگر غریبی نہ ہو تو امیر لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اگر موت نہ ہو تو زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اگر بیماری نہ ہو تو صحت کا کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی، اسی طرح اگر سارے کے سارے لوگ عالم ہوں گے، جاہل نہیں ہوں گے تو علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ علماء کے مقام کو، علم کی اہمیت کو قرآن میں، احادیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، بلند فرما دیتے ہیں ایمان والے اور ایمان والوں میں سے اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے جو جانکار ہیں، جاننے والے ہیں، اور جو نہیں جاننے والے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایک فقیہ یہ بھاری ہے شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خوف کھانے والے، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنا دی تھی دنیا کے اندر، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اس آیت میں دنیا کے اندر ہی،
وہ اس طرح سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے، خوف کھانے والے علماء ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری دی جا رہی ہے ایسے علماء کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ علماء کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں بیان کیا، بہت سی حدیثیں ہیں، بڑی فضیلتیں بیان کی، یہاں تک کہ علم دین کوئی حاصل کرتا ہے۔ علم سے مراد شریعت کے اصطلاح میں علم دین ہے، وہ علم کہ جس علم سے خدا کا خوف دل میں آئے، وہ علم کہ جس علم کے ذریعے سے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہو، تواضع اور عاجزی انکساری آئے، تکبر، گھمنڈ، غرور، بتلانا، جتلانا، کسی پر فخر کرنا، کسی سے بحث و مباحثہ کرنا، کسی کو دلیل دے کر کے جو ہے خاموش کرانا، یہ سب مقصد نہ ہو۔ علم سے وہ مراد ہے جس علم سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو اور اللہ کی معرفت نصیب ہو۔ علم دین، علم سے شریعت کی اصطلاح میں وہ علم مراد ہے۔ اسی لیے پڑھنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ مطلقاً پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ معلوم یہ ہوا کہ پڑھنا وہ چاہیے کہ جس پڑھائی سے خدا کا نام اور خدا کی معرفت نصیب ہو، خدا کا تعلق دل میں پیدا ہو۔ اگر خدا کا تعلق ختم ہو جائے، خدا کی معرفت حاصل نہ ہو، خدا کی محبت دل میں نہ پیدا ہو، تو وہ پڑھنا اصل شریعت میں نہیں ہے۔ جو اور چیزوں پہ علم فٹ کیا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے شریعت کی اصطلاح میں، اس کو فن کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری کی پڑھائی ہے، یہ فن ہے۔ یا اسی طرح دنیا کی جتنی چیزوں کو پڑھا جاتا ہے وہ سب ایک فن ہے، دنیاوی چیز ہے۔ اصل علم تو علم دین ہے، علم معرفت ہے، علم رب ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے۔ یہ اصل شریعت کی اصطلاح میں علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے فرشتے یعنی سماوی مخلوقات اور ارضی مخلوقات میں سے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور چیونٹیاں بھی دعائے خیر کرتی ہیں جو علم دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چیونٹیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں، وہ سب دعائے خیر کرتی ہیں۔ علم دین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، طالب علم جو طلبہ ہوتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہوتے ہیں، حدیث اور تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اکرامن اور احترامن۔ اس طرح اکرام اور احترام اللہ کے یہاں ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو۔ یہ علماء کا اکرام اور احترام ہے۔ بہت سی اور حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بنو، ایک حدیث ہے، عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم سننے والا بنو، یا علماء سے محبت رکھنے والے بنو، علماء کا اکرام کرنے والے بنو۔ پانچویں نہ بنو، حدیث میں ہے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا پانچویں قسم میں سے نہ ہو جاؤ۔ بیان کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول پانچویں قسم، پانچواں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء سے دوری اور علماء کا بوجھ اپنے دل میں نہ رکھو۔ علماء
سے کسی طرح سے علماء کی ذلت اور علماء کا استہزاء اور مذاق کرنا، علماء کو ان کا مذاق اڑانا، یہ روایت میں ہے، کتابوں میں ہے کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ علماء کا جو ہم اکرام اور احترام کرتے ہیں، یہ ان کا اکرام نہیں ہے، ان کی نسبت جو قرآن سے ہے، تفسیر سے ہے، حدیث سے ہے، فقہ سے ہے، مسائل سے ہے، اللہ سے ہے، رسول سے ہے، مسجد سے ہے، مدرسے سے ہے، نمازوں سے ہے، یہ اس کے اکرام میں ہم ان کا اکرام کرتے ہیں۔ نسبت کا بڑا فرق ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، کہ جیسے قرآن میں کوئی گتا لگا دیا جاتا ہے، کاغذ کا لگا دیا جاتا ہے قرآن میں، یا کپڑا جزدان سمجھ لیا جائے کہ کپڑا جیسے اس کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کپڑے کا اکرام ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کپڑا تو سارا کپڑا برابر ہے، لیکن قرآن کے اوپر ہونے کی وجہ سے، قرآن میں لپٹ جانے کی وجہ سے اس کپڑے کا اکرام۔ ایک مثال اور لے لیں، جیسے ٹائلز ہے، یہ لگاتے ہیں لیٹرنگ میں، ٹائلز لگاتے ہیں، اس پہ چپل پہن کے ہی آدمی چلتا ہے لیٹرنگ میں۔ وہی ٹائلز اگر مسجد میں لگا دیا جائے تو مسجد میں کوئی چپل پہن کے چلے گا؟ ٹائلز تو ٹائلز برابر ہے، لیکن نسبت اس کا لیٹرنگ سے ہے اس ٹائلز کی، اور اس ٹائلز کی نسبت مسجد سے ہے۔ نسبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جو ہم اکرام اور احترام علماء کا کرتے ہیں، ان کے حفظ، ان کے قرآن، ان کے حدیث، تفسیر اور مسئلے مسائل اور فقہ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کا اکرام احترام کرتے ہیں، اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ علماء سے ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، بلکہ ان کی محبت اور ان کا اکرام و احترام بچا لایا جائے، ان سے تعلق رکھا جائے۔ علماء سے اگر چند علماء اگر کچھ گڑبڑ ہوں، کچھ کسی عالم سے کوئی غلط ہو رہا ہو، کسی عالم کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے، تو سارے علماء کو ہم ایک کٹگھرے میں نہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ عقل کے خلاف ہے، ہماری سمجھ کے بھی خلاف ہے۔ بھائی اگر کوئی ڈاکٹر اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا علاج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو سارے ڈاکٹروں کو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ یا سارے ڈاکٹروں سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ کوئی لیکچرر یا پروفیسر یا کوئی ٹیچر اگر اسکول میں اگر کچھ غلط کر دیا تو دنیا کے سارے ٹیچروں کو ہم غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں نا۔ ایک مثال ہے، ایسے اگر کوئی عالم سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، بالکل ایسے علماء کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ بعض علماء بھی غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال تو اتنی خطرناک اللہ نے دی ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء کو تو مثال دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو اللہ نے تورات سے نوازا، یعنی بنی اسرائیل کے علماء کے تعلق سے ہے۔ اللہ نے فرمایا حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لیکن اس کو اللہ کے جانب سے علم ملا، لیکن علم پر عمل نہیں انہوں نے کیا، اور صحیح روشنی نہیں دکھایا لوگوں کو، صحیح راستے پہ لوگوں کو نہیں چلایا، نہیں بتایا۔ فرمایا گیا حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ایسے علماء کی مثال گدھے کی ہے، اس گدھے کی ہے کہ جس گدھے پر پورے علم کی لائبریری لاد دی گئی ہو اور پوری کتابیں اس کے پیٹھ پر گدھے پر لاد دی گئی ہو، لیکن گدھا تو گدھا ہی رہے گا۔ لائبریری اس کے پیٹھ پہ لاد دینے سے کچھ وہ عالم علامہ یا مقام تو نہیں پا جائے گا، گدھا ہی رہے گا۔ ایسی مثال دی گئی ہے ایسے علماء کی جو بے عمل ہیں، غلط راستے پر ہیں، لوگوں کو صحیح روشنی نہیں دکھا پا رہے ہیں، یا لوگ ان سے لوگوں کو اپنا فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن سارے علماء کو ان سے ہم دور ہو جانا یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ماحول کچھ ایسا ہے، سماج اس وقت، معاشرہ اس طرح سے اس طرف بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، علماء کو بالکل کوڑے دان سمجھا جاتا ہے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اس کے بنانے کا مقصد قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے جو انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے وہ محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر میرا نام لیا جائے گا، اللہ اللہ کوئی کہنے والا ہوگا، تب تک کی قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی دنیا بنانے کا مقصد خدا کا صرف یہ ہے کہ میرا نام لیا جائے، میری عبادت کی جائے، میرے سامنے جھکا جائے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے. دنیا بنانے کا خدا کا یہی مقصد ہے. ہر ایک چیز کا یہ مقصد ہوا کرتا ہے. مثال بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر ہم 4 ویلر لائے ہیں خرید کر کے، لیکن جب تک وہ ہمارے لائق ہوتا ہے، ہمارے استعمال میں جب تک وہ 4 ویلر ہوتا ہے تب تک اس کو باقی رکھتے ہیں. جب بالکل خراب ہو جاتا ہے اور کوئی ہمارے لائق نہیں رہ جاتا ہے تو اس کو بھی کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں. یا اسی طرح مثال اور لے سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہمارے لائق نہیں ہو جاتی ہے اس کو ہم ختم ہی کر دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں. ایسے ہی اگر دنیا میں بھی صرف ضلالت و گمراہی ہو جائے گی، صرف بت پرستی عام ہو جائے گی، خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، خدا کی عبادت کرنے والے جب دنیا میں کوئی نہیں پائے جائیں گے، یعنی پوری دنیا کفر و شرک سے، ضلالت و گمراہی سے پر ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام یہی ہے، اللہ کی بھی حکمت یہی ہے کہ پھر قیامت کا حکم ہو جائے گا کہ اب دنیا کو ختم کر دیا جائے. لیکن جب تک اللہ کا نام لینے والے لوگ رہیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہیں گے، اللہ کا فیصلہ ختم کرنے کا نہیں ہوگا. اللہ کی عبادت کیسے لوگ کریں گے؟ اللہ کی عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے، بغیر علم کے عبادت نہیں ہو سکتی ہے. عبادت کریں گے، اگر علم نہیں ہے تو غلط طریقے سے عبادت ہو جائے گی. ایک بہت بڑے واقعہ لکھا کتاب میں کہ بڑے صوفی کا واقعہ تھا، بیچارے عالم نہیں تھے، علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے ہی وہ اپنا مجاہدہ کیے جا رہے تھے، عبادت پہ عبادت کیے جا رہے تھے. اور انہوں نے اپنے اوپر ایک لازم کر لیا تھا کہ اپنے نفس کے خلاف چلیں گے، ہمارا جو نفس کہے گا اس کا الٹا کریں گے تاکہ ہمارے اندر اور مجاہدہ پیدا ہو اور ہم اللہ کا مقام اور قرب پائیں. ہوا یہ کہ اگر نفس کہہ رہا سونے کا تو نہیں سوتے تھے، نفس کہہ رہا کھانے کا تو نہیں کھاتے تھے، پینے کا گھومنے کا تو اس کے الٹا چلتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے نفس نے کہا کہ جو ہے خوشبو استعمال کی جائے، کہیں خوشبو کوئی لگایا ہوا تھا عطر، اس کے طرف نفس جاتا ہی ہے، قریب مائل ہوتا ہے. اب وہ کوئی عطر لگایا ہوا تھا خوشبو، یہ سوچے کہ جو ہے اب خوشبو تو لگانا نہیں کیونکہ نفس ہمارا تقاضا کر رہا ہے کہ خوشبو لگائیں. خوشبو کی جگہ انہوں نے گندگی نجاست اپنے جسم پہ لگا لیا اور لگا کر کے اسے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کسی عالم نے دیکھا، کہا آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں گندگی لگا کر کے، اس کو دھل نہیں رہے ہیں. کہا نہیں دھولیں گے نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے اصول کے اعتبار سے ہے، ہمارا نفس کہہ رہا تھا خوشبو سونگے تو ہم اس کو گندگی سکھائیں گے. تو عالم نے کہا کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہو رہی، گندگی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ اگر علم کے بغیر عبادت ہوگی، علم کے بغیر اگر ہم سوچیں گے کہ ہم دیندار ہو جائیں، دین پر چلنے والے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چل کر کے گمراہ ہو جائیں. عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے اور علم بغیر علماء کے نہیں ہو سکتا ہے. علم بغیر علماء کے نہیں ہو سکتا ہے. علماء کے لیے علم ہے. علماء انہوں نے ان کا کتنا یوگدان ہے، ان کی کتنی قربانیاں ہیں علماء کا کہ انہوں نے پڑھا، کتنے مجاہدہ اٹھا کر کے انہوں نے پڑھا، وہ سب جانتے ہیں. کتنی محنتیں اور قربانیاں دے کر کے علم حاصل کرتے ہیں. کرنے کے بعد ہمارے سامنے انہوں نے ایک ایک چیز کو بتا دیا، ترجمہ اور تفسیر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو ہمارے سامنے رکھ دیا. آج بھی علماء امت کے مسائل حل کرنے کے لیے جو کوئی نہیں حل کر سکتا ہے، بہت ہی پیچیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں. ان کو کون حل کرے گا؟ شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. اگر علم نہیں ہوگا تو کیسے اس کا حل نکلے گا؟ یہ مفتیان کرام کی قربانیاں ہیں. ببانگے توحل ہر ایک کے فتاوے کو لکھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اگر یہ اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس میں قرآن اور حدیث کی یہ روشنی ہے، اس میں قرآن اور سنت کی یہ رہنمائی ہے. یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں. آج بھی علماء کرام قربانیاں دے رہے ہیں. علماء کرام کی قربانیاں تو اتنی ہیں، انہوں نے ہر زمانے میں قربانی دی ہے اور زبردست طریقے سے قربانی دی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب جانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے.
जेल खाने में उनको डाल दिया था वक्त के बादशाह ने, इसलिए डाल दिया था कि बादशाह के मुखालिफ थे, वो बादशाह गलत तरीके पर था। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसके हिमायती नहीं थे बल्कि उसके मुखालिफ थे, और मुखालफत में उसने जेल में डलवा दिया। वहीं हजरत इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, जेल से जनाजा उठा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में रहते थे। उस वक्त मदीने का जो गवर्नर था, उस गवर्नर के खिलाफ फतवा दिया। ये हमारे उलमाए हक जो है किसी से डरते नहीं है, बड़ी तारीखें हैं, बड़ी लंबी तारीख है, और किसी से कोई मलामत की परवाह नहीं करते हैं कि कोई क्या कहेगा। वक्त के बादशाहों की आंखों में आंखों मिला करके जो है उन्होंने कुरान और हदीस का रास्ता दिखाया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के गवर्नर के खिलाफ फतवा जारी किया। उस गवर्नर ने कार्रवाई की, और इतनी सख्त कार्रवाई की कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को गधे पर बैठा करके मदीने की गलियों में जलील किया। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गधे पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए कहते थे कि मैं मालिक बिन अनस हूं, झुकूंगा नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में खल्क़े कुरान का इतना बड़ा फितना उठा। कुरान मखलूक है, एक इतना बड़ा फितना पैदा हो गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उस फितने के खिलाफ जम गए, डट गए, मुकाबला करते रहे कि नहीं, कुरान जो है अल्लाह की मखलूक नहीं है। बादशाह से लड़ गए, क्योंकि बादशाह भी उसी नज़रिए का हामी था कि वो भी वही कहता था, और बादशाह से लड़ने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को बेड़ियों में जकड़ दिया गया, और रोजाना 70 कोड़े उनके पीठ पे मरवाता था मोतसिम बिल्लाह बादशाह। और वो कोड़ा भी इतनी शिद्दत के साथ मरवाता था कि रिवायत में है कि अगर एक कोड़ा अगर किसी हाथी जैसे जानवर को मारा जाता तो वो भी उसकी चीखें निकल जाती। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हिंदुस्तान ही की तारीख उठा के देख लें, हिंदुस्तान में एक वक्त आया फितने अकबरी। अकबर बादशाह का फितना कोई मामूली फितना नहीं था। उसने एक नया दीन ईजाद किया था, दीन इलाही के नाम से, और बहुत सारी चीज़ों को उसने बदल दिया था। वो हर मसावात का कायल था, वो बुत परस्ती का भी कायल था, महादेवा और बड़े बड़े जो है बुतों का भी वो ताज़ीम इकराम कर बजा लाता था, और एक तमाम मज़ाहिब को जोड़ करके एक नया धर्म ईजाद किया था अकबर बादशाह ने। दीन अकबरी उसको कहा जाता है। और बहुत सारी हलाल चीज़ों को, जायज़ चीज़ों को उसने बैन लगा दिया था, हराम चीज़ों को उसने हलाल कर दिया था, और ये ऐलान किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन 1000 साल के लिए था। 1000 पूरा हो गया, मोहम्मद का दीन भी नौज़ुबिल्लाह पूरा हो गया। अब यहाँ से अकबर का दीन शुरू होगा। इतना बड़ा फितना इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ था अकबर के ज़माने में। उस वक्त जो है हज़रत शेख अहमद सरहिंदी, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने डट कर के उसके फितने का मुकाबला किया, और उस फितने की हकीकत को लोगों के सामने वाज़ह किया, जगह जगह चल करके मेहनत की, और बादशाह से टकरा गए। वक्त के बादशाह से टकराना कोई आसान काम। तो अमीरों के सामने हम बिल्कुल, हमारी चुप्पी बंद हो जाती है, हम नहीं बोल पाते हैं कोई अमीर आदमी हो। बादशाहों से टकराना ये कोई कहने वाली बहुत आसान बात है, लेकिन वो टकराए। ग्वालियर के जेल में उनको बंद होना पड़ा, वहाँ जेल के अंदर बंद रहे। जहांगीर से ये हालात बदले हैं, और वो फितना ख़त्म हुआ। अंग्रेज़ों का फितना कोई मामूली फितना था। ईसाई मशीनरियाँ इतनी सरगर्म, लॉर्ड मिकाले ने एक जाल बिछाया किस तरह से मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रहे, इनकी तहजीबें छीन ली जाए, इनका धर्म और तरीक़ा छीन लिया जाए, किस तरीक़े से इनकी सोच और नज़रियात को तब्दील कर दिया जाए। लॉर्ड मिकाले ने बहुत ज़ोरदार, बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से तहरीक चलाई हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में। ये बहुत बड़े फितने, जगह जगह आर्या समाज का फितना, और उसके मुकाबले के लिए हमारे उलमा, वक्त के उलमा जो है खड़े हुए, जगह जगह मुनाजरे भी हुए, जगह जगह उनसे मुबाहिसे हुए। लेकिन उलमा कुरान जानते हैं, हदीस जानते हैं, मसाइल जानते हैं, फ़िक़ह जानते हैं। जानने की वजह से अक़ायद का इल्म होता है, इसलिए तो मुकाबला कर लेते हैं। ये एक मामूली एक झलक दिख रहा हूँ उलमा की कुर्बानी। अगर उलमा रोए ज़मीन पर नहीं होंगे
تو ہم ذرا سوچیں کہ جو جتنے فتنے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی آ کر کے مثال کے طور پر کہہ جائے، بہت ہی واضح مثال صاف دے رہا ہوں، کوئی آ کر کہے بھائی آپ جو نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں جو ہے مثال کے طور پر آپ دعا مانگتے ہو، نماز کے بعد دعا نہیں ہے، یا اسی طرح نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے درود السلام السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا ہے، یا اسی طرح بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینا ہے. یہ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ جب عالم ہوگا وہی تو بتائے گا کہ قرآن میں کیا، حدیث میں کیا ہے. نماز میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، شروع نہیں کھڑا ہونا چاہیے. کوئی آ کر کے اعتراض کیا، کوئی آ کر کہا کہ یہ ہے اصل غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے. تو یہ عالم علماء جو علم رکھیں گے، جو حدیث اور قرآن کو جانیں گے، نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، قرآن و سنت سے صحیح طور سے واقف ہوں گے، وہی تو جواب دے پائیں گے، وہی تو بتا پائیں گے. یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ علماء کا مقام کیا ہے، علماء کی ضرورت کیوں ہے، علماء کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم اور علماء سے محبت کرنے والے بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.